الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے، ان کو ایمان کی باتیں سمجھانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے بہت سارے اسلوب کا استعمال کیا. کئی ایک انداز ملتا ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین واقعات اور قصوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، کہیں وعدہ اور وعید کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک بہت ہی مؤثر قسم کا انداز ملتا ہے، اسلوب بیان ملتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے. وہ ہے مثال دے کر لوگوں کو سمجھانا، اپنے بندوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھانا. انسان جب کسی کو کوئی بات بتاتا ہے یا سمجھاتا ہے تو بسا اوقات وہ براہ راست چیز کو بتاتا ہے، لیکن چیزیں ذہن کے اندر اتر جائیں، انسان اچھی طرح سے اسے سمجھ لے، انسان کے ذہن میں اسی طرح راسخ ہو جائے، اس کے لیے بسا اوقات مثالوں کا سہارا لیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ رب العالمین لوگوں کو مثال دے کر سمجھاتا ہے تاکہ ان کو نصیحت مل جائے. سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، انسان جب سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کی باتیں مانتا ہے اور پھر وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حشر کے اندر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ لوگ غور و فکر کریں. مثال دے کر جب اللہ رب العالمین کوئی بات بتاتا ہے تو وہ اسے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کے سنیں اور اس کو غور کریں، اس کے اندر اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب انسان اس کے اندر غور و فکر کرے گا تو اللہ رب العالمین پر ایمان کی طرف وہ آمادہ ہوگا، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ اسے کرنے کے لیے کہا ہے یا جن باتوں کو اسے روکا ہے ان باتوں سے روکے گا، جن باتوں کو کرنے کو کہا ہے اسے وہ اپنائے گا اور کرے گا، اور جن باتوں سے روکا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے روکے گا، اس لیے کہ اس نے دین کو سمجھ لیا ہے. اللہ رب العالمین کی بات کو اللہ رب العالمین نے جو اس سے کہا ہے، اس کو مثال سے واضح کیا ہے، وہ باتیں اس کے ذہن کے اندر اتر چکی ہیں. آج اس انجمن کے لیے میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ حدیث بھی ایک مثال پہ مبنی ہے. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مثال سے اس چیز کو واضح کیا ہے. یعنی اس کے اندر جو مثال بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ رب العالمین نے آپ سے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اس مثال کو ہم سے بیان کیا ہے. ضرب اللہ مثلا صراط مستقیم. صراط مستقیم کی مثال اللہ رب العالمین نے واضح کی ہے. یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ سنتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگوں کو صراط مستقیم پہ قائم رہنا ہے، اسی راستے پہ ہم کو چلنا ہے. تو یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کس دین کو ہم اپنائیں، دین کی کن باتوں کو اپنائیں کہ ہمیں کہا جائے کہ ہم صراط مستقیم پر مستقیم ہیں، اسی کے اندر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. ہمارا چلنا ہے، ہم زندگی کے اندر سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور دین کی باتوں کو ہم مانتے اور اپناتے ہیں، لیکن صراط مستقیم ہو سکتا ہے کہ ہم سے وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہو. تو اللہ رب العالمین نے مثال سے اس چیز کو واضح کیا کہ صراط مستقیم ہے کیا. صراط مستقیم کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی وعلی جنبۃ الصراط سورہ. انسان تصور کرے اپنے آپ کا کہ وہ ایک سیدھے راستے پہ ہے، ایک ایسے سیدھے راستے پہ جو بہت لمبا چلا جا رہا ہے، وہاں کوئی کراسنگ نہیں ہے، کوئی چومانی نہیں ہے، کہیں سے کوئی موڑ نہیں ملتا ہے. دنیا کے اندر انسان چلتا ہے تو کہیں کراسنگ آتی ہے، کوئی چومانی آتی ہے تو انسان کا ذہن تشویش میں پڑتا ہے کہ ہم کہاں مڑیں، دائیں مڑیں، بائیں مڑیں یا سیدھے سامنے جائیں. انسان وہاں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن صراط مستقیم کا معاملہ یہ ہے کہ اس راستے پر کوئی موڑ نہیں ہے، یہ راستہ سیدھا چلتا ہے. اگر ہمیں صراط مستقیم کو اپنانا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو راستہ بتلایا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے، دین کی صحیح صورت جو ان کو بتائی ہے، اسی کو اپنائیں، اسی راستے کے اندر چلیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرتوں کے اندر اور احادیث کے اندر اسی راستے کی وضاحت کی ہے، اور اسی راستے کو ہم سمجھ کر اسی راستے کو اپنائیں. تو اس کے اندر مثال صراط مستقیم کی والا جنبۃ الصراط سورہ. تصور کیجیے کہ ہم ایک راستے پہ ہیں جو لمبا راستہ ہے لیکن ایک سیدھا چلا جا رہا ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب باؤنڈری ہے، دیوار کھڑی ہوئی ہے. راستہ ہے، سیدھا ہے، لمبا ہے، اور اس کے دونوں جانب دیوار ہے. فیہما ابواب مفتحہ، اور اس دیوار کے اندر دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. تصور کی دنیا میں جائیں گے، جب اس کا خیال کریں گے تبھی اس چیز کو ہم سمجھ سکیں گے، اس مثال کو. اب یہ مثال اگر ہم سمجھتے ہیں تو دین کو اپنانا، محارم سے بچ لینا اور اللہ رب العالمین کی حدود کو تجاوز نہ کرنا، یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہمارے گرد و پیش محارم اللہ رب العالمین کے محارم ہیں، ان کا ارتکاب ہم سے ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حدود بنا رکھی ہمارے لیے، ان حدود کو ہم کبھی کبھی کراس کر جاتے ہیں، کبھی اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں مناسب انسان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شرطنیس اور اس کے عقاب کا باعث بن سکتی ہیں، وہ گناہ کے کام ہے. تو بندہ صراط مستقیم پہ ہو اور اللہ رب العالمین کے دین کو پوری طرح سے اپنانے والا بن جائے. اس کو مثال سے واضح کیا کہ دیکھو ایک راستہ ہے، اس کے دونوں جانب دیوار کھڑی ہے،
اور اس دیوار کے اندر دروازے جو کھلے ہوئے ہیں, دروازے جو ہوتے ہیں اس کے اندر پلہ ہوتا ہے جسے بند کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ کہتے ہیں کوئی انسان اندر نہ چلا جائے. لیکن اس دیوار کے اندر جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے دروازے ہیں. وہ الباب سطور مخاط, ان دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں, یعنی صرف پردہ پڑا ہوا ہے, وہ دروازہ بند نہیں ہے. وہ باب سرات یقول یا ایھا الناس اذکروا سرات جمیعا غلط. اور اس سراط کے اس راستے کے دروازے پر جہاں سے وہ راستہ شروع ہو رہا ہے وہاں ایک پکارنے والا ہے جو پکار کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اس راستے پہ آ جاؤ, اسی راستے پہ آ جاؤ, سب اسی راستے پہ آ جاؤ, اور اس سے دائیں بائیں مڑو مت, ادھر ادھر مڑو مت, یعنی سیدھے چلے جاؤ اسی راستے پہ, اور اسی راستے پہ سیدھے چلتے چلے جاؤ, دائیں بائیں مڑو مت. اس راستے پر جو دروازے ہیں, دروازوں پہ جہاں سے جیسا کہ حدیث کے اندر بیان ہے سطور مخاط, پردے لٹک رہے ہیں. انسان کے لیے وہاں کھولنا بھی بہت آسان ہے, پردے کو ہٹایا اندر ہو جا سکتا ہے. انسان جب دروازہ بند ہو اسے کھولنا پڑتا ہے, تالا بند ہے تو اور مشکل ہے کھولنا. لیکن یہاں دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا دروازہ ہے, اس پر صرف پردے لٹک رہے ہیں. انسان چاہے تو ذرا سا پردہ ہٹانے کی کوئی محنت کوئی کاوش نہیں ہے, انسان چاہے تو اس دروازے کے اندر گھس سکتا ہے. لیکن جو دائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سیدھے چلتے چلے جاؤ, دائیں بائیں مڑو مت. وہ دائی میں جو فطرات. اب ایک دوسرا دائی ہے جو اس راستے کے بیچ میں ہے, وہ کہہ رہا ہے جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس پر جو پردے ہیں اس کو ہٹا کے اندر داخل ہو جائے تو کہتا ہے, کوئی شخص جب کھولنا چاہتا ہے تو کہتا ہے دیکھو ہلکی ایسا نہ کرو, دروازوں کو مت کھولو, اگر کھولو گے تو تم اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ گے. وہ سرات ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت کی کہ اس میں کس چیز کا کیا معنی ہے. سرات کا یہ جو راستہ ہے یہ دین اسلام ہے, دین اسلام جس کو ہم نے اپنایا ہے اور جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں کہ وہ ہم کو دوسری زندگی میں کامیابی حاصل کرے گا. تو یہ جو سرات ہے یہ دین اسلام ہے. ہم کو اسی راستے پہ گامزن ہونا, یعنی دین کی باتوں کو, اسلام کی باتوں کو مینوان اپنانا ہے اور پورے طریقے سے اپنانا ہے. پوری طرح سے اسلام کے اندر ہمیں داخل ہونا ہے, پوری طرح سے اس کو قبول کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن دائیں بائیں مڑتے رہے, جو بھی راستہ آیا ہم اس کے اندر چلے گئے, جو بھی دروازہ ملا اس کے اندر گھس گئے. ایسا کرنے سے انسان کا دین غارت ہوتا ہے, انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہ جاتا. سبحان اللہ. اور یہ جو دیواریں دونوں راستے, اس راستے کے دونوں جانب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی حدود بنا رکھی ہیں اور بندوں کو اس کا پابند کیا ہے جو حدود سے تجاوز نہ کرو, یہ حدود کو کراس نہ کرو. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین بنایا, ہم کو انسان بنایا, ہم کو دین دیا, اور اللہ رب العالمین سے چاہا ہے کہ ہم اس کی بندگی کو اختیار کریں, بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں. اور بندگی کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین کا ہم پورے طریقے سے مکمل طریقے سے کہا مانتے ہیں. جب بھی ہم کوئی گریز کا راستہ اپناتے ہیں, اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم نے بندگی کے اصولوں کو اور بندگی کے تقاضوں کو ہم نے کسی حد تک چھوڑا ہے. والابواب المفتحہ محارم اللہ. اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے محارم ہیں, یعنی اللہ رب العالمین نے جو حرام چیزیں بنائی ہیں یہ وہی کھلے ہوئے دروازے ہیں. محارم کا ارتکاب اگر دیکھیں تو کتنا آسان ارتکاب کر لینا. اللہ رب العالمین نے کسی کے ساتھ کوئی چیز نہیں رکھی ہے, کوئی باڈی گارڈ نہیں دیا ہے کہ ہر وقت اسے روکتا رہے. انسان جو راستے پہ چل رہا ہے اور محارم کی جگہ ملتے رہیں گے. انسان اس دنیا کے اندر دین اسلام کو اگر اپنایا ہے اور صراط مستقیم پہ وہ رہنا چاہتا ہے تو وہ چلتا چلا جائے گا, لیکن محارم سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے. دائیں بائیں ہر جانب محارم ہے اور جس کا ہم کو سامنا کرنا ہے, جس سے ہمیں بچ کے نکل جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا والابواب المفتحہ محارم اللہ تعالی وذلک الداعی علی راس الصراط کتاب اللہ عز وجل. اور یہ جو راستے کے بالکل شروع میں وہاں جو ایک داعی ہے, ایک پکارنے والا ہے, وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. والداعی علی راس الصراط کتاب اللہ عز وجل. اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم ہے. یہ کتاب جو انسان کو صحیح راستہ بتاتی ہے, اور یہی کتاب ہے جس سے ہم کو صحیح راستہ مل سکتا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں, بہت سارے مفکرین پائے جاتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اور دانشور ان کو کہا بھی جاتا ہے, لیکن ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ چونکہ کوئی ان کے پیچھے جو ذریعہ ہے اس سوچ کا, کوئی سورس ایسا نہیں ہے جس سے ان کو صحیح باتیں معلوم ہو سکے. لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قوت دی ہے, ان کی سوچ اور فکر, ان کا نظریہ کہاں سے بنتا ہے, وہ قرآن کریم سے بنتا ہے. قرآن کریم کے اندر وہ غور کرتے ہیں, معانی مطالب کو سمجھتے ہیں, اور یوں ہی نہیں کہ اس کے اندر غور کرتے چلے گئے اور اپنے فکر سے اپنی رائے سے کوئی چیز سمجھ لی ہے, بلکہ قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں. قرآن کریم کے سمجھنے کا یہی دو طریقہ ہے, یا تو ہم قرآن کریم کو قرآن کریم کی دوسری آیات سے سمجھیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں, قرآن کریم کی جو تفسیر, اس کی جو تشریح ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر, آپ کی سیرت کے اندر, ان کے ذریعے سے ہم سمجھیں. والداعی فوق الصراط واحد اللہ فی قلب کل مسلم.
اور جو راستے کے اوپر یعنی بیچ راستے میں جو داعی ملتا ہے وہ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا واعد ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کے رحم کرم کی اس کی مہربانی کی بہت بڑی صورت ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک واعد رکھا ہے, ایک ٹوکنے والا رکھا ہے جو کھٹک پیدا کرتا ہے. انسان جب جو مسلمان ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے, وہ کبھی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے, وہ گناہ کی طرف جب بھی اس کے قدم بڑھیں گے تو فوراً ایک کھٹک اس کے دل کے اندر آئے گی. لیکن یہ کھٹک دھیرے دھیرے کمزور پڑتی جاتی ہے جب انسان گناہوں کے راستے میں جاتا چلا جاتا ہے. دیکھیے بات دیکھیے وہ گناہ کو اپناتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے وہ دل کا جو وائد ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن یہ وائد کمزور نہ ہو اس کے لیے انسان کو اللہ رب العالمین سمجھائے کہ دیکھو اللہ رب العالمین سے لو لگاتے رہو, توبہ کرتے رہو, گناہوں کا احساس رکھتے رہو. جب گناہوں کا احساس انسان کو ہوگا تو وہ گناہوں سے بچے گا بھی, اور اگر گناہ اس سے بچنے کا قاعدے کی بنا پر صدر ہوتا ہے فوراً وہ آگاہ سے کرنا ہوگا, فوراً اللہ رب العالمین کی طرف قائب ہوگا, اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا, نادم و شرمندہ ہوگا, آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وہ آپ کو موقع کرے گا. اللہ رب العالمین سے وہ معافی چاہے گا کہ اللہ ہم سے ایک گناہ صدر ہوا تو اسے معاف فرما دے. تو اس چیز کو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کے دل میں ایک وائد بھی رکھا ہے. دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان بہت سارے گناہوں کو چھوٹا اور عجیب جانتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, ہم اگر اس راستے سے تھوڑا بہت چل لیں گے, ایک دو قدم آگے بڑھ گئے تو اس سے کچھ ہونا نہیں ہے, اس سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. یہاں ہم دیکھیں گے اس حدیث کے اندر اور اس مثال کے اندر کہ دیکھو کچھ بھی یعنی تھوڑا سا بھی پردہ کوئی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب مت کھولو گے تو اندر جاؤ گے تو تمہاری ہلاکت کا سامان اندر ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے محارم کا ارتکاب کر بیٹھو گے. دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے ہماری گرد و پیش ہمارے گھر خاندان کے اندر اور خود ہمارے اپنے اندر ایسی چیزیں ملیں گی پورے دن کی ہم غور کریں گے تو ہم پائیں گے کہ ہم نے تھوڑی سی غلطی کی ہے, تھوڑا سا ہم نے اسباب کو اپنایا ہے, گناہوں کے اسباب کو اپنایا ہے, تو دھیرے دھیرے قدم بڑھتے چلے گئے ہیں اور پھر انسان گناہوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اور اپنے گھر خاندان کی, اپنے والدین کی اور معاشرے کے اندر اور اپنے لیے رسوائی کا سامان کر لیتا ہے. تو انسان بالکل بچ کے رہے, مکمل طریقے سے بچ کے رہے. اسی لیے اسلام میں دین اسلام کے اندر اسباب جو چیزیں وہ اسباب اور ذرائع جو حرام کاموں کی طرف لے جاتے ہیں ان سے ہی روکا گیا ہے, ان کا بھی ہم ارتکاب نہ کریں. لیکن معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیزیں ہیں ہم اس کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں, اور جتنے ایسے گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ جو ہماری محفلوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں, کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتی, کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے ہمارے اعمال غارت ہو رہے ہیں, جس سے ہمارا دین اور ایمان غارت ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے جس کی برکتیں بے شمار ہیں اس مہینے تک ہم لوگوں کو پہنچائے, اور وہاں جو کچھ ہم سیکھیں گے, جو عبادتیں کریں گے اس کا ثواب, اس کا اجر ثواب الگ ہے, لیکن جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ جو ٹریننگ ملے گی وہ صراط مستقیم پر رہنے کی ٹریننگ ملے گی کہ ہم صراط مستقیم کو اپنائیں تو کیسے ہم اس کو اپنائیں, محارم سے بچیں تو کیسے محارم سے بچنے کا اپنے آپ کو اوپر بنائیں, اپنے آپ کو عادی بنا دیں. یہ نہیں کہ کبھی بچ گیا کبھی چھوڑ دیا. یہ انسان آج کے زمانے میں ہے بڑا پرخطر زمانہ ہے, ہر انسان کے پاس موبائل ہوتا ہے, ملٹی میڈیا ہوتا ہے, انسان کے پاس ذرا سا بھی کہیں اگر انسان کی اور انگلی باقی تو انسان غلط سائڈ پہ جاتا ہے اور چیزیں جو دیکھتا ہے اور جو چیزیں وہ سنتا ہے وہ حرام چیزیں ہوتی ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی ہلکی سی جنبش دی انگلی کو اور اس سے کچھ ہونا نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں بسا اوقات انسان کی پوری زندگی کو غلط کر دیتی ہیں, غلط راستے پہ انسان کو لے جاتی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھ, اسی راستے پہ تو جما کے رکھ. اگر ہمارے قدم بھٹکیں تو ہمیں اس راستے پہ پھر سے لے آ, اور دوسرے جو راستے ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھ. واقع دامانہ الحمدللہ رب العالمین.